ویلکم بیک جی ڈاکٹر صاحب، آپ روٹی کی بات کر رہے تھے تو رمضان سے پہلے 10 کلو آٹے کا تھیلا 650 روپے کا تھا، اور اس کے بعد وہ فری آٹا دینے کا جو پبلک کو دیا گیا، اس کا نقصان یہ ہوا کہ ویری نیکسٹ ڈے جو آٹا تھا وہ 1300 روپے کا ہو گیا 10 کلو آٹے کا تھیلا. روٹی سندھو صاحب، میں نے تو اندازہ لگایا ہے مجھے جنیجو سے لے کے اب تک حکومتوں کا بالکل صحیح ہے، اس سے پہلے چھوٹا تھا، غریب آدمی کے نام پہ جو بھی پروگرام آیا ہے لوٹ مار مچائی گئی، اس میں امیر لوگوں نے پیسے بنائے. بالکل. نواز شریف صاحب کی جو پہلی حکومت ہے اس میں ہمارے پاس پنجاب میں 3 روٹی کے پلانٹس ہوتے تھے جی، وہ انہوں نے پرائیویٹائز کر دیے اور اپنے دوستوں کو اس کی زمین کی قیمت سے بھی نیچے پہ بیچ دیے تھے. جب شہباز شریف صاحب چیف منسٹر بنے تو انہوں نے 2 روپے کی روٹی کی، کیونکہ وہ کرائسس آ گیا ہوا تھا ان پلانٹس کو بیچنے کی وجہ سے. مسلم ٹاؤن میں ہوتا تھا پلانٹ، جی. یاد. اب 25 روپے کی روٹی ہے اور وہ بھی اتنی سی ہے کہ آپ وزن اس کا 1/3 رہ گیا. جی. ایک زمانے میں پنجاب اور سندھ کی گورنمنٹس جو ہیں وہ اناج خریدا کرتی تھیں اینڈ سچ فورتھ. مجھے نہیں پتا کہ آپ وہ خریدتی ہیں یا نہیں خریدتی، بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کتنے لوگ مرے اس لائنوں میں لگ کے، ذلیل ہو کے، اور پھر خود پرائم منسٹر نے کہا کہ کروڑوں کا غبن ہو گیا مفت آٹا دینے میں. شاید خاقان عباسی نے تو بہت زیادہ اس پہ بات کی. جی، بات وہی ہے کہ آپ اس سے بہتر تھا کہ راشن کارڈ دے دیتے لوگوں کو. بلکہ میں نے اپنے مختلف پروگرامز میں اس پہ بڑی دفعہ بات کی تھی کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بس پہ کارڈ بنے ہوئے تھے، اس میں فردر آپ نے ایڈیشن ہی کرنی تھی نا کہ اور لوگوں کو ایڈ کر لیتے اور اس میں پیسے دے دیتے. ان کے سارے پروگرام اسپیشلی پی ایم ایل این کے سارے پروگرام پولیٹیکل مائنڈ فریم سے ہوتے ہیں، اور اس میں پھر کوئی نہ کوئی سرکاری اہلکار یا پرائیویٹ سیکٹر پیسے بنا لیتا ہے. اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ تقریباً دگنا ہو گیا آٹے کی قیمت، اور اس کا بوجھ جو ہے وہ عام آدمی پہ پڑا. آدمی پہ پڑے گا. روٹی تو سب نے کھانی ہے نا، اور جس کے زیادہ بچے ہیں انہوں نے، اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کیسے گزارا کرتے ہیں. 833 روپے منیمم ویج ہے ان کی جو کما رہے ہیں. اب 30,000 روپے بھی آپ لے جائیں تو 1,000 روپے بالکل مجھے نہیں پتا کس کو ملتے ہیں کس کو نہیں ملتے. تو اس کے سیکورٹی گارڈ پی این وغیرہ جتنے موسٹلی جو کام کر رہے ہیں وہ 15 سے 20 ہزار ہے. جی اتنے. انڈسٹری میں بھی مزدور جب بھی انہوں نے مطلب آج 32 کہہ رہے ہیں تو اس سے آدھے پہ ہمیشہ مزدور ہوتا ہے جو لیبر کلاس ہوتا ہے. منیمم ویج امپلیمنٹ ہی نہیں کر سکتے. بالکل. اب سوال یہی ہے کہ غریب آدمی کو آپ 2 طرح سے اس کا اتصال کر رہے ہیں نا. ایک طرف اس کی ویج نہ دے کے، بالکل، اور دوسرا طرف آٹا اور یہ ساری چیزیں چینی وغیرہ مہنگی کر کے اور پھر دوائیاں مہنگی کر کے. تو میرا خیال ہے کہ یہ سیاست بند ہونی چاہیے. بالکل. بات یہ ہے جی کہ جب تک ملک کی معیشت نہیں چلے گی، اتنا بڑا ملک ہے، اتنی بڑی زمین ہے، اتنا اچھا موسم ہے، اگر ہم اس کو ریشنلائز نہیں کر سکے کہ وہ اس خطے کو اناج نہ کھلائے. آپ اگر دیکھیں تاریخ میں جائیں تو مغل سلطنت اور انگریزوں کی سلطنت اسی خطے کی ایگریکلچر پہ پلی. بالکل. انڈسٹری تو اس وقت انہوں نے نہیں ہوتی. انگریز یہاں آئے اس لیے تھا جی، سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا. اور مغل سلطنت تو کابل سے لے کے دلی تک تھی. بالکل. بعد میں وہاں مرٹوں اور ان سائڈ پہ گئی تو جو اناج تھا، جو پھل تھے، وہ اسی خطے سے آئے. اور بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ سینٹرل ایشین کنٹری سے جتنے آ کے یہاں اٹیک کرتے رہے، ہاں، وہ یہاں امیر تیمور تک، وہ اسی موسم میں آتے تھے جب فصل تیار ہوتی تھی. جی. اب
آپ انگریزوں نے آپ کو یہ جو بجٹ کا دیا جولائی سے جون تک، وہ بھی یہ تھا کہ ایک فصل تیار ہو رہی تھی، دوسری فصل بیجنی تھی، تو کسان کے پاس پیسے ہوتے تھے جو ٹیکس دے سکیں. ایگریکلچر تو اب ٹیکس دیتی نہیں ہے، بالکل ہے ہی نہیں. تو آپ کس فلسفی پہ یہ معیشت کو چلانا چاہ رہے ہیں؟ مارے آپ اس وقت گئے جب یہ فلڈ آ گئے، اور وہ زمین جس پہ لوگ خود بنا کے خود کھا لیتے تھے، اب ان کو بھی ضرورت پڑ گئی کہ آپ ان کو اناج دیں. وہ جو وعدے کیے تھے دنیا نے آپ کو $10 بلین دینے کے، وہ اسی لیے نہیں آئے کہ جو آئے تھے $2-3 بلین وہ بھی نہیں لگے، بالکل پانی بھی نہیں نکالا. تو دنیا بھی دیکھ رہی ہے آپ کے کرپٹ پریکٹسز، اور عوام بھی دیکھ رہی ہے آپ کے کرپٹ پریکٹسز. اور اب نہیں چلے گا جب تک آپ ریشنلائز نہیں کریں گے. آپ چھوٹی گورنمنٹ نہیں لائیں گے، بجٹ ریشنلائز نہیں کریں گے، اسی خطے سے آپ لوگوں کو اناج بنا کے نہیں دیں گے. جہاں کپاس تھی وہاں آپ نے گنا لگا دیا اپنی، کیونکہ اسٹیل ملیں تھیں، وہ شوگر ملیں تھیں، سارے پولیٹیشنز کی شوگر ملیں. تو پرسنل فائدے پہ ملک نہیں چلا کرتے، ملک کے فائدے پہ ملک چلا کرتے ہیں. اس میں امیر بھی ہوتے ہیں، مگر عام آدمی کو بھی اپرچونٹیز ملتی ہیں کہ ان کے بچے پڑھ کے اسکلز کر کے کاروبار کر کے کچھ ایک ڈیسنٹ زندگی گزار لیں. آپ تو کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو اچھی زمین ہے اس پہ گھر بنا لیں، اس پہ قبضے کر لیں. بالکل. اور اب تو آپ اور میں تو گھر نہیں خرید سکتے. بالکل. تو وہ کالا دھن ہے نا. تو کالا دھن پہلے زمین خریدتا رہا، اب ڈالر خرید رہا ہے، اور اب اس ڈالر سے اس ملک سے باہر جا کے ویسٹ میں نیشنلٹیز لیے جا رہی ہیں. بالکل. اور ڈالر یہاں سے افغانستان اور ایران سمگل ہو رہا ہے، اس کے تھرو جاتا ہے نا جی. آسٹریلیا، کینیڈا، یورپ، انگلینڈ، امریکہ میں جا کے بنے ہوئی ہیں اسی شہر میں آفیسز، چھوٹے چھوٹے گلبرگ کے علاقے میں، جہاں جا کے آپ پیسے دیتے ہیں اور وہ آپ کو نیشنلٹی لے دیتے ہیں. بالکل. وہ آپ کا پیسہ یہاں سے باہر بھیجنے کی حکومت کو بھی پتا ہوگا. بالکل. مگر جو اگر کہ جی ہم نے کہہ دیا کہ $1,00,000 سے زیادہ نہیں آپ لے جا سکتے، جو لے جا رہا ہے بالکل وہ لے جا رہا ہے. بالکل. اور عام آدمی پہ آپ نے یہ شرطیں، ابھی کل اس بجٹ پہ ایک اور انہوں نے کہا ہے جی کہ 1,00,000 یا 1,000,000 یا $10,00,000 آپ لا سکتے ہیں، اب سے پوچھا نہیں جائے گا. بالکل. $10,00,000 کا جی. اگر تو یہ اچھا اقدام ہے تو وہ 10,00,000 کی شرط کیوں لگائی؟ ہاں ہونی نہیں شرط. آپ کہیں کہ جتنا مرضی لے آؤ اس ملک میں، ہم نہیں پوچھیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ انویسٹمنٹ کریں گے. پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں، پاکستان میں آپ کاروبار کریں گے. آپ نے اگر انگلینڈ میں پیسے انویسٹ کرنے ہیں تو شرطیں ان کی ایک ہے کہ انویسٹمنٹ ہو، اور ایک ہے کہ 2 انگریزوں کو نوکری مل. بالکل مست مل. یہ آپ بھی ایسی شرط لگا دیں. ایون سعودی عرب میں جا کے جب آپ بزنس کرتے ہیں تو شرط ان کی بھی یہی ہوتی ہے. تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ 10,00,000 کے اوپر آپ وہ نہیں لا سکتے؟ تو اگر اچھا اقدام ہے تو پھر آپ آزاد کریں. بالکل. اور اگر اچھا اقدام نہیں ہے تو پھر وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. مگر یہ سوال کہ جی ہم نہیں پوچھیں گے، تو جن ملکوں سے وہ پیسہ آنا ہے ان کو تو پتہ ہے کہ یہ لیگل ہے، تو آپ پوچھیں نہ پوچھیں وہ پیسہ تو لیگل ہوگا. بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہاں سے ہنڈی کے ذریعے پیسہ باہر جائے اور پھر لیگلی واپس آ جائے. تو آپ منی لانڈرنگ کو صرف لیگل کر رہے ہیں نا، پروموٹ کر رہے ہیں. تو IMF تو دیکھ رہی ہے، FATF بھی دیکھ رہا ہے، تو وہ بخشیں گے آپ کو؟ بالکل. پھر وہ میں دیکھ رہا تھا پورا بجٹ کا، جب میں انالیسس کر رہا تھا کہ $32 بلین کی ایکسپورٹ ہوگی، $33 بلین کی ہمارے پاس ریمیٹنسز آئیں گی، تقریباً $1.7 بلین کی انویسٹمنٹ آئے گی. چائنا ہمیں جو ہے تقریباً $1 بلین دے گا، سعودی عرب کچھ دے گا، قطر دے گا. تو مختلف کنٹریز کو وہ ADB اتنے دے گا، ورلڈ بینک اتنے دے گا. تو 7.7 ٹریلین روپیز انہوں نے بنائے ہوئے تھے سپوزڈ انکم.
اپنا سندھو صاحب، ہم جب چھوٹے تھے تو ہمیں کہانی سناتے تھے کہ ایک لڑکے نے سر پہ انڈے رکھے ہوئے تھے اور خواب دیکھ رہا تھا کہ یہ انڈوں سے چوزے نکلیں گے، میں چوزے بیچوں گا تو بکری خریدوں گا، بکری بیچوں گا تو بھینس خریدوں گا. تو کرتے کرتے وہ جو اس نے ہاتھ یوں کر کے ہلایا کہ اب میں بہت امیر ہو جاؤں گا، تو سارے گر گئے. تو ان کے بھی یہ جو خواب کے انڈے ہیں وہ اگر ریشنالٹی پہ بیس نہیں کرتے تو وہ گریں گے، ٹوٹیں گے، مگر اس کا نقصان ان کو نہیں ہونا ہے. انہوں نے پھر اپنا بستہ پکڑنا ہے تو انگلستان چلے جانا ہے، کہیں اور چلے جانا ہے، 4.5 سال بعد پھر آ کے فائنانس منسٹر بن جانا ہے. وہ جو ہم اور آپ یہاں ہیں، یہ انڈے ہمارے ٹوٹیں گے، یہ ہمارے نقصان ہمارا ہوگا، ہماری زمین کا نقصان ہے، ہمارے بچوں کا نقصان ہے. آپ اس بجٹ میں دیکھیے گا کہ کتنے پرسنٹ اس بجٹ کا پینشنوں پہ جاتا ہے. پچھلے بجٹ کا 14% ہے. بالکل. کتنے پرسنٹ تنخواہوں پہ جاتا ہے؟ پچھلے بجٹ کا 7% ہے. اس دفعہ وہ بڑھ جائے گا. اور کتنے پرسنٹ بچوں کی تعلیم پہ جاتا ہے؟ وہ 1.2% تھا، اب 1.7% آ گیا. تو آپ کی ویژن پینشنوں پہ ہے، سرکاری افسروں پہ ہے، بچوں پہ نہیں ہے، پروڈکٹیوٹی پہ نہیں ہے، سکلز پہ نہیں ہے، اکانومی کو چلانے پہ نہیں ہے. تو ٹیکس کیسے لینا ہے آپ؟